السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اس کا دل بیمار ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ نے کچھ علامات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے، جب انسان فانی چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح دینے لگے تو وہ سمجھ لے کہ میرا دل بیمار ہے۔ مثلا دنیا کا گھر اچھا لگتا ہے مگر آخرت کا گھر بنانے کی فکر نہیں ہے۔ دنیا میں عزت مل جائے مگر آخرت کی عزت یا ذلت کی سوچ دل میں نہیں ہے۔ دنیا میں آسانیاں ملیں مگر آخرت کے عذاب سے بچنے کی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری علامت یہ ہے، جب انسان رونا بند کر دے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ کبھی انسان کی آنکھیں روتی ہیں اور کبھی انسان کا دل روتا ہے۔ دل کا رونا آنکھوں کے رونے پر فضیلت رکھتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آنکھ سے پانی کا نکلنا ہی رونا کہلاتا ہے، بلکہ اللہ کے کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دل رو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی آنکھوں سے پانی نہیں نکلتا، مگر ان کا دل سے رونا اللہ پاک کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے اور ان کی توبہ کے لیے قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو دل اور آنکھوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور روئے، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دونوں چیزیں رو رہی ہوتی ہیں، آنکھیں بھی رو رہی ہوتی ہیں اور دل بھی رو رہا ہوتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ مخلوق سے ملنے کی تو تمنا ہو، لیکن اسے اللہ رب العزت سے ملنا یاد ہی نہ ہو، تو سمجھ لیں کہ یہ میرے دل کی موت ہے۔ لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک دوسرے سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے اور وہ اداس ہوتے ہیں اور انہیں انتظار ہوتا ہے، مگر انہیں اللہ رب العزت کی ملاقات یاد ہی نہیں ہوتی۔ چوتھی علامت یہ ہے، جب انسان کا نفس اللہ پاک کی یاد سے گھبرائے اور مخلوق کے ساتھ بیٹھنے سے خوش ہو تو وہ بھی دل کی موت کی پہچان ہے۔ اللہ کی یاد سے گھبرانے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا دل تسبیح پڑھنے، ذکر اذکار کرنے سے گھبرائے، مصلی پر بیٹھنا بوجھ محسوس ہوتا۔ ایک موٹا سا اصول سمجھ لیں، اگر بندے کا اللہ پاک کے ساتھ تعلق دیکھنا ہو تو اس کے مصلی پر بیٹھنا دیکھ لو۔ ذاکر انسان مصلی پر اسی سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے جس طرح بچے ماں کی گود میں سکون کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور جس کے دل میں کجی ہوتی ہے اس کے لیے مصلی پر بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، وہ سلام پھیر کر مسجد سے بھاگتا ہے۔ کئی تو ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ مسجد میں آنے کے لیے ان کا دل آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دنیا کمانے اور دنیا داری کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی کچھ کرتے رہنے میں بھلائی ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، اس پر غور و فکر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ بے شک انسان بہت ناشکرا اور غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ کاش ہمیں شعور مل جائے کہ یہ دنیا چند دنوں کا مسافر خانہ اور مقام عبرت ہے۔ دراصل ہماری موت کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز ہوگا۔ ہماری یہ چند روزہ زندگی، اس کا تو ایک پل کا بھروسہ نہیں، پھر ہم میں اتنی اکڑ اور تکبر کس بات کا ہے؟ اور ایک اور سوال جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے، خود کو مثبت اور پازیٹیو کیسے بنائیں؟ ہر انسان کسی نہ کسی حد تک منفی سوچ کا شکار ہو جاتا ہے، تو کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی سوچ مثبت ہو جائے؟ تو سب سے پہلے اس بات کو مانیں کہ ہاں میں منفی سوچتی ہوں اور اب مجھے خود کو بدلنا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی غلطی نہیں مانتے، ہمیں لگتا ہے کہ باقی سب غلط سوچتے ہیں جبکہ میں 100% درست ہوں۔ یہ درست نہیں۔ سب سے پہلے اپنی غلطی مانیں اور پھر اصلاح کی کوشش کریں۔ اپنی سوچ کو پازیٹیو بنانے کے لیے منفی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا کم کر دیں، کیونکہ منفی لوگ جہاں بیٹھتے ہیں مایوسی پھیلاتے ہیں۔ ماضی کی تجربات اور واقعات سے سبق حاصل کریں، اس کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنے سے انکار نہ کریں کہ پہلے ایسا ہوا تھا اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ ستاروں کے عمل پر یقین کرنا، مستقبل کے حالات معلوم کروانا اور پھر یہ سوچ پر حاوی کر لینا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، درست نہیں۔ لہذا ایسی چیزوں سے دور رہیں اور اللہ پر توکل کریں۔ منفی لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، بدلہ لینے کی طرف نہ جائیں۔ کسی نے برا کیا تو اب اس کا بھی اسی انداز میں برا ہوگا، تو پھر مجھے سکون کیسے ملے گا؟ خود کو بدلے کی آگ میں مت جلائیں، دنیا مکافات عمل ہے، رب ضرور بدلہ لے گا لیکن اپنے انداز میں۔ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، بچے فوت ہو گیا، خاوند نے طلاق دے دی، کچھ بھی ہو جائے اپنے رب پر مکمل اعتماد رکھیں اور بڑے سے بڑے غم میں یہی سوچیں کہ اس میں سے خیر نکلنے والی ہے انشاءاللہ۔ لوگ ڈپریشن کی طرف اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انفیئر ہوا۔ لوگ آپ کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ ایک چیز سمجھ لیں، جو بھی ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا۔ اللہ نے لوگوں کو آپ کے لیے آزمائش بنایا ہے، اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کریں۔ جب آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گی تو اللہ آپ کو حکمتیں بھی سکھا دے گا۔ جب ہم منفی سوچ لیتے ہیں تو ہم بہتری کی امید چھوڑ کر خود کو حالات کے حوالے کر دیتے ہیں، مگر جب ہم مثبت سوچتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔